17 باب 8 سے 16 آمین۔ آئے ہم دعا کریں اور خدا کے روح سے کہیں کہ میرے ساتھ بول کلام کا۔ میرے عزیزو، ہماری جو برکت ہے اس کا راز صرف ہماری بھوک اور پیاس پر ہے۔ خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس موقع کے لیے، تیرے پیارے لوگوں کے لیے تیرا مسا مجھ پر آئے، لفظوں پر، خداوند گلے پر، اور آج تیرا مسا تیرے لوگوں کے کانوں، ذہن و دلوں پر آئے۔ خداوند جب ہم تیری آواز کو سنتے ہیں، اس کو سمجھے، تیرے کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دے، اور خدا پاک روح تو مدد کر، یسوع کے نام میں آمین۔ آج جو خاص بات جس پہ ہم غور کریں گے وہ ہے دعا اور کلام۔ کیا؟ تو یہاں پہ یہ جو کلام کا حصہ ہم نے پڑھا، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ پہاڑ پر تھا اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر اس کے ساتھ گئے، لکھا ہے کہ جب تک موسیٰ ہاتھ اٹھائے رہتا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے۔ میرے عزیزو، خدا ان کی جو مرضی ہے میرے اور آپ کے تعلق سے، جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ تم اطمینان رکھو کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں، تو وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک غلبے والی زندگی گزاریں۔ خدا کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں، پہلا یوحنا اس کا 5واں باب 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ تو وہ خداوند کی جو کامل مرضی ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک غلبے والی زندگی گزاریں۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں، اس کا 2، 3 اور 4 باب، 7 کلیسیاؤں کو جو پیغام یسوع مسیح نے دیا، اس پیغام میں جو ایک بات تھی وہ کامن تھی اور ہر کلیسیا کے لیے تھی، اور وہ جانتے وہ کیا ہے؟ خداوند نے ہر کلیسیا کو کہا کہ جو غالب آئے، جو غالب آئے۔ تو خداوند چاہتا ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ غالب آئے، اس لیے کیونکہ یسوع مسیح نے ابلیس کو شکست دی ہے، اس نے مار کھائی ہے، اس نے ہمارے لیے جان دی ہے، اس نے ہماری پوری نجات کا انتظام کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح آج باپ کی دائنی طرف ایک سردار کاہن کے طور پر اور ایک وکیل کے طور پہ وہ ہماری وکالت کرتا ہے، ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ آج وہ زندہ ہے، اور جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کے تعلق سے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا کرتا رہا، جب تک اس کے ہاتھ بلند رہے بنی اسرائیل غالب رہے۔ تو ہم دوسری جو بات دیکھتے ہیں وہ یہ ہے، لکھا ہے کہ جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ ہارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے تاکہ اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے۔ تو لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے۔ اور جو 13ویں آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ یشوع نے عمالیق اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ تو جو تلوار کی دھار ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو روح کی تلوار ہے اس کو لے لو۔ تو خدا کے کلام کو ہم نے لینا ہے اپنی زندگیوں میں، تاکہ جو خدا کا روح ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ تو یہاں پر ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا سموئیل اور اس کا 15 باب۔ تو اس جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے
साउल को भेजा कि जाके वो अमालीक के साथ जंग करे। अब जो अमालीक है वो जिस्म को पेश करता है, जिस्म की ख्वाहिशों को पेश करता है। तो मेरे अजीज़ों, वहाँ पे हमने पढ़ा कि खुदा कहता है कि मैं नस्ल दर नस्ल इनसे जंग करता रहूँगा। और फिर वो साउल से कहता है कि खुदा चाहता है कि तू जा और इनसे जंग करता रह जब तक वो फना ना हो जाए। तो जो जिस्म और उसकी ख्वाहिशें हैं मेरे अजीज़ों, जब तक हम इस ज़मीन पर जिंदा हैं ये रहती हैं, और हमने इनके साथ जंग करनी है खुदा के कलाम के साथ, दुआ के साथ, खुदा के रूह के साथ। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि खुदा ने साउल को हुक्म दिया था कि वो अमालीक को जाकर शिकस्त दे, और उनकी जो एक एक चीज़ है, यहाँ पे लिखा है पहला शमूएल 15 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने उसे हुक्म दिया था कि अमालीक को मुकम्मल तौर से तबाह बर्बाद कर दे, एक एक चीज़ को। लेकिन हम 8वीं आयत में पढ़ते हैं, और जो साउल था उसने अमालीकियों के बादशाह अजाज को पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नेस्त कर दिया। लेकिन साउल ने और उनके लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों को, मोटे मोटे बच्चों और बरों को, जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नेस्त करना ना चाहा। लेकिन उन्होंने हर एक चीज़ को जो नाकस और निकम्मी थी नेस्त कर दिया। लिखा है कि जो उनको अच्छा लगा, अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बरों को, जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा। किसी ने कहा कि गुड इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट। कई दफ़ा जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो बेहतरीन चीज़ें खुदा हमको देना चाहता है, उनकी वो दुश्मन होती हैं। तो हमने बड़े ख़बरदार होना है। आप जानते हैं कि जब सांप आया और हवा को आजमाने लगा तो उसने क्या कहा था? क्या खुदा ने कहा है कि तुमने किसी दरख्त का फल नहीं खाना? उसने कहा कि खुदा ने कहा कि हम हर दरख्त का फल खा सकते हैं, लेकिन जो एक दरख्त है उसका नहीं खा सकते। फिर जब वो कहने लगा कि अगर तुम ये खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तो वहाँ पे लिखा है कि वो फल उसकी आंखों को अच्छा लगा, खुशनुमा लगा और अकल बख्शने के लिए खूब था। तो ये है जिस्म की ख्वाहिश। तो फिर हम पढ़ते हैं कि जो शमूएल नबी था, जब उसको पता चलता है कि जो साउल है उसने खुदा की फरमाबरदारी नहीं की, तो शमूएल नबी जो है वो साउल बादशाह के पास आता है। तो वो जो साउल बादशाह था वो कहता है कि मैंने खुदा के हुक्मों पर अमल किया है। तो जब आगे शमूएल नबी आता है तो वो कहता है, लिखा है, साउल ने शमूएल से कहा, मैंने तो खुदाउन का हुक्म माना और जिस राह पर खुदाउन ने मुझे भेजा चला और अमालीक के बादशाह और अजाज को ले आया हूँ। अमालीकियों को नेस्त कर दिया, पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां और गाय बैल, यानी अच्छी अच्छी चीज़ें जिनको नेस्त करना था ले आए, ताकि जिलजाल में खुदावन तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी करे। मेरे अजीज़ों, कई दफ़ा ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगियों में होती हैं, खुदावन चाहता है उनको ख़त्म किया जाए, लेकिन हम समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ें हैं, हम इनको रख छोड़ते हैं। लेकिन वही चीज़ें जो है जो खुदा के कलाम के उल्ट होती हैं, हमारे लिए फंदा बन जाती हैं, हमारी बरक़ात को रोक देती हैं, और जो कुछ खुदा हमको देना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, उससे हम महरूम रहते हैं। तो आगे जो शमूएल नबी है वो साउल बादशाह से कहता है, शमूएल ने कहा, क्या खुदावन
سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے، اور اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خدا کا حکم مانا جائے۔ دیکھ فرما برداری قربانی سے، اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا کہ بادشاہ نہ رہے۔ میرے عزیزو، ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ کیا کوئی ایسی باتیں ہماری زندگی میں تو نہیں جو ہماری برکات، ہماری کال، ہماری ڈیسٹنی کے لیے رکاوٹ ہیں؟ یہاں پہ خدا نے جب ساؤل بادشاہ بنا تو اس کو بلیس کیا تھا کہ تیری جو نسل ہے وہ آگے وہ بادشاہوں اس سے پیدا ہوں گے، لیکن اس نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی من مانی کی وجہ سے، لکھا ہے کہ تو نے، سیموئیل نبی آ کے کہتا ہے کہ تو نے خداوند کی بات کیوں نہ مانی کہ تو لوٹ کے مال پر ٹوٹ پڑا۔ لیکن ہم ابراہم کے تعلق سے کیا پڑھتے ہیں؟ جب خدا نے اس کو کہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے تو لکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے چل دیا، اور جب اس کو ذبح کرنے کو تھا تو آسمان سے آواز آئی کہ اب میں جان گیا ہوں کہ تو خداوند اور اس کے کلام کو اولویت دیتا ہے، کہ تو بیٹا، تیرا بیٹا جس سے تو محبت رکھتا ہے، جس کو تو عزیز رکھتا ہے، تو نے اس کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ تو پھر خدا کہتا ہے کہ میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساؤل تھا اس نے جب نافرمانی کی تو خدا نے اس کو رد کر دیا کہ وہ بادشاہ نہ رہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایک غلبے والی زندگی گزاریں۔ اب یہ جو ساؤل تھا یہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں کہتا ہے کہ لوگوں نے یہ سوچا، لوگوں کو اچھا لگا، لوگوں کے کہنے کے مطابق چلا، اور اس نے خداوند کی بات کو رد کیا۔ تو ہم نے اپنی زندگیوں میں بڑا خبردار ہونا ہے۔ کیا ہم لوگوں کو خوش کرنے والے ہیں یا خدا کو خوش کرنے والے ہیں؟ پالوس رسول کہتا ہے اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو آج خدا کا بندہ نہ ہوتا۔ تو میرے عزیزو، ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے۔ لکھا ہے کہ جو موسیٰ تھا جب تک اپنے ہاتھ بلند کرتا اور جو بنی اسرائیل تھے وہ غالب رہتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں غلبے والی زندگی گزارنا تو میرے عزیزو، ہم نے اپنی زندگیوں کو دعا والی زندگی بنانا ہے، اور ہماری جو زندگیاں ہیں وہ کلام والی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سانپ ہوا کے پاس آیا تو اس کی جب آزمائش کی تو ہوا نے کہا کہ خدا نے کہا ہے، لیکن جب یسوع مسیح کے پاس آیا ابلیس اور اس کو آزمانے لگا تو آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ کیا؟ اور تسی بائبل بھی پڑھتے جی کہ نہیں؟ تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ یسوع مسیح نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہوا نے کہا تھا کہ خدا نے کہا ہے، تو یسوع مسیح نے کہا لکھا ہے۔ کیا؟ لکھا ہے۔ تو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم غلطیوں کے خط میں پڑھتے ہیں کہ اگر تم روح کے سبب سے زندہ ہو تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ تو خدا نے اپنا جو کلام ہے ہمارے دل کی تختیوں پر لکھا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو لکھا ہوا کلام ہے اس کو ہم نے لینا ہے، اس کو اپنے دل میں کثرت سے بسنے دینا ہے تاکہ ہم کو خدا اس کے وعدے یاد ہوں، اور جب ہم کو ضرورت ہو تو ہم ان کلام کے وعدوں کو کوٹ کر سکیں، بول سکیں۔ اور
میں چاہتا ہوں کہ ایک اور ہم حوالہ پڑھیں، یہ ہے عبرانیوں کا خط، اس کا 4واں باب، عبرانیوں کا خط اس کا 4واں باب، اور اس کی 14 آیت سے۔ لیکن اس سے پہلے میں 14ویں آیت پڑھوں، میں چاہوں گا ہم پڑھیں عبرانیوں 7 باب اور اس کی 25 آیت۔ لکھا ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں، جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں، وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں عبرانیوں اس کا 4واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ غور سے سنیں، خداوند یسوع مسیح جب خدا باپ کے سامنے ہماری شفاعت کرتا ہے، لکھا ہے وہ ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ تو جب وہ ہماری شفاعت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ باپ دیکھ میرے اس بیٹے کو، میری بیٹی کو، ان کی ضرورت کو، ان کے بندھنوں کو، ان کی جو بیماریاں ہیں، دکھ ہے، میں نے ان کی پوری پوری نجات کا انتظام کیا ہے، تو ان کو چھو، ان کو شفا دے، ان کے بندھن توڑ، ان کو رہائی دے، ان کو آزاد کر، کیونکہ یسوع مسیح میرے لیے، آپ کے لیے وہ شفاعت کرتا ہے تاکہ ہم ایک غلبے والی زندگی گزاریں۔ وہ غلبہ جو یسوع مسیح نے اپنی بڑی جو نجات ہے، بڑی جو قربانی دے کے حاصل کیا، اس میں ہم چلیں۔ لیکن میرے عزیزو، اس کے ساتھ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خدا کا جو آسمانوں سے گزر گیا، یسوع مسیح جو ہمارا بڑا سردار کاہن ہے، جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، اپنے اقرار پر۔ اب ایک اور ہم حوالہ دیکھیں گے، یہ ہے عبرانیوں اور اس کا 10 باب اور اس کی ہم پڑھیں گے 23 آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ اور 35 آیت میں لکھا ہے، بس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ دو، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے، کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے، تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کرو۔ تو میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح ہماری شفاعت کرتا ہے تو وہ خدا باپ کو کہتا ہے کہ دیکھ میری بیٹی، میرا بیٹا۔ تو یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ آؤ ہم اپنے اقرار پر مضبوطی سے۔ تو ہمارا اقرار کیا ہے؟ ہمارا اقرار خدا کا کلام ہے، اس کے وعدے ہیں۔ تو جب خداوند دیکھتا ہے کہ بجائے کہ ہم خدا کا کلام کا اقرار کریں، اس کے وعدوں کا اقرار کریں کہ یسوع کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، یہ تو کلام کے الٹ باتیں کرتے ہیں، یہ تو ہائے ہائے کرتے ہیں، روتے ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کو دیکھا کہ بنی اسرائیل جب بیابان میں تھے تو شکایت کرتے رہتے، روتے رہتے، نیگیٹو باتیں کرتے رہتے، بڑبڑاتے رہتے۔ تو خدا اس قدر تانگ آ گیا، اس نے کہا کہ موسیٰ تو پیچھے ہٹ جا، میں ان کو تباہ برباد کر دوں گا۔ اب انہوں نے مصر میں بڑے بڑے معجزات دیکھے تھے، خدا ان کو زور بازو سے وہاں سے نکال کر لایا، لیکن اس کے باوجود وہ نیگیٹو باتیں کرتے رہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر آپ عدالت میں جاتے ہیں، جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں،
آپ کا وکیل جو ہے وہ آپ کے لیے لڑائی کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ بالکل بے قصور ہے، تو وہاں پہ آپ کہتے جی میں قصوروار ہوں، تو وکیل بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح جب یسوع مسیح ہماری شفاعت کرتا ہے کہ میں نے اس کے لیے جان دی، میں نے اس کے لیے مار کھائی اور اس نے شفا پائی ہے، لیکن بجائے کہ ہم خدا ان کا وعدہ جو لکھا ہے کہ یسوع کے مار کھانے سے تم نے، تو بجائے کہ ہم یہ بولیں، ہم نیگیٹو بات کریں، بجائے کہ ہم یہ بولیں کہ خداوند میرا چوپان ہے مجھے، تو ہم یہی کہتے ہیں جی میری زندگی میں بڑی کمیاں ہیں، بڑے گھاٹے ہیں، بڑے دکھ ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں۔ یہ واقعی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہتے رہیں گے تو آپ یسوع مسیح بھی نہیں کچھ کر سکتا۔ تو یسوع مسیح دیکھتا ہے کہ اپنے کلام کو، تو جو یسوع نے بات کہی نا کہ پچھلے میسج میں بھی میں نے کہا تھا کہ غیر قوموں کی طرح بک بک، تو جب ہم نیگیٹو باتیں کرتے رہتے ہیں تو یہ بک بک ہے، لیکن جب آپ خدا کے پاس اس کے وعدوں کو لے کر آتے ہیں تو خدا جس نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دی ہے، تو وہ کلام کو جب دیکھتا ہے تو اس کو عظمت دیتا ہے، اس کو ہماری زندگیوں میں پھر پورا کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ یشوع جو تھا اس نے عمالیق کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ آپ کی زندگی میں جو عمالیق ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، جو دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، کمیاں ہیں، گھاٹے ہیں، دکھ ہے اور ناکامیاں ہیں، اگر آپ ان کو شکست دینا چاہتے ہیں تو کس سے دینی ہے؟ خدا کا کلام جو روح کی تلوار ہے اس کو لے لو۔ لکھا ہے کہ یشوع نے دشمن کو، عمالیق کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ تو خدا کا کلام جو روح کی تلوار ہے، اس سے آپ نے دشمن کو شکست دینی ہے۔ کب؟ جب آپ اس کو اپنے منہ سے بولیں گے۔ خدا کا کلام جو تمہارے نزدیک ہے، تمہارے دل میں ہے، تمہارے منہ میں ہے، تو جب ہم اس کلام کو بولیں گے، جب ہم اس کا اقرار جو ہے، اپنا جو اقرار ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہیں گے، ہماری جو امید کا اقرار ہے وہ خدا کے وعدے ہیں۔ لکھا ہے کہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ خود تسی کلام بھی سن دے کہ نہیں؟ ابھی میں نے پڑھا کہ جس نے وعدہ کیا وہ سچا ہے۔ خدا نہ صرف سچا ہے بلکہ قادر مطلق ہے، وفادار ہے، ہمارے لیے جنگ کرتا ہے اور ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، تو وہ سچا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے خدا ان کے کلام کا اقرار کرنا ہے، امید کا جو وعدے ہیں ان کا اقرار کرنا ہے۔ اور خدا کے پاک کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ تو جو امید کی دعا ہے وہ فیوچر میں ہوتی ہے، لیکن ایمان کیا کرتا ہے؟ جو ایمان ہے وہ امید کو حال میں لے آتا ہے، اور جو شکر گزاری ہے وہ ایمان کو ماضی میں لے جاتی ہے۔ تو پھر ہم خدا ان کے معجزات، ان کا ظہور اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ تو جو موسیٰ تھا جب تک اپنے ہاتھوں کو بلند کیے رکھتا، بنی اسرائیل غالب رہتے، اور پھر وہ پہاڑ پہ ایسے کہہ رہا تھا۔ میرے عزیزو، جب ہم صبح اٹھتے ہیں، خدا ان کی حضوری میں جاتے ہیں، تو خدا ان کی حضوری وہ خدا کے پہاڑ کو پیش کرتی ہے۔ کلام لکھا ہے کہ خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ وہی جس کا دل صاف ہے، جس کے ہاتھ پاک ہے۔ تو جب ہم خدا ان کی حضوری میں جاتے ہیں، خدا کے پہاڑ پر جاتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، لیکن
روزمرہ کی زندگی میں جب ہم اپنی زندگی کی وادی میں جاتے ہیں، روزمرہ کے کام جو ہیں، تو ہمیں سامنا ہوتا ہے دنیا کا، زندگی کا، جسم کی خواہشوں کا، ابلیس کا، طرح طرح کی رکاوٹوں کا، اور جو مشکلات ہماری زندگیوں میں آتی ہیں ان سے ہم نے جو خدا کا کلام ہے، جو روح کی تلوار ہے، جیسے یشوع نے عمالیق کو وادی رفدیم میں شکست دی، اسی طرح ہم بھی دیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو دعا اور خدا کا کلام جو روح کی تلوار ہے اس کو ہم نے لینا ہے، اور ہم نے اس روحانی جنگ میں شامل ہونا ہے، اور خداوند کے جنگی سورماؤں کی طرح ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے، کیونکہ یہ جنگ جیتی گئی ہے، اور خداوند آج اس نے میرے اور آپ کے لیے سب کچھ مہیا کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے اور خداوند کے ساتھ چلنا ہے، اور خداوند کو اپنی زندگیوں میں اولیت دینی ہے۔ جب ہماری زندگیاں دعا والی ہوں گی، خدا کے کلام سے بھری ہوں گی، تو ہم بھی ایک غلبے والی زندگی گزاریں گے۔